کہ لفظ امی پر یہ اختلاف ہے۔ امی کا مفہوم میں نے چھٹے امام کی روایت کی مناسبت سے واضح کر دیا تھا، اور ہمارے ہاں تشیع میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امی کا مفہوم کیا ہے۔ رسالت و نبوت کے بعد اگر تذکرہ کیا گیا ہے امی کا تو اس کا مطلب ایک مفہوم لیا گیا ہے جو تشیع کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوِ ادب تہ نہیں کیا، آپ نے، اور کس کے سامنے طے کرتے؟ پوری حجاز کی تاریخ میں ایک بڑا عجیب جملہ ملتا ہے، تاریخ حجاز میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اس دور میں جو پڑھے لکھے افراد تھے حجاز میں وہ صرف 17 افراد تھے، 17 افراد پورے حجاز میں، اور ایک خاتون، جہاں تعلیمی معیار کا ریشو یہ ہو، اس کے سامنے اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایک بھی ایسا ہوتا تو کتنا ناز کرتا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ ہم نے، لیکن شاید یہ دنیا بھول گئی کہ جسے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ہر نبی کے سردار ہیں، ہر نبی سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، صرف انبیاء نہیں ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں جو انبیاء سے بہرحال اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو جو رسولوں کا بھی سردار ہے، رسولوں کی کیفیت کیا ہے؟ جناب عیسیٰ گہوارے میں آئے، لوگوں نے اعتراض ماں پر کیا، گواہی عصمت کی ماں کی جناب عیسیٰ نے دی، مگر کس اعتبار سے؟ یہ کہتے ہوئے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا یہ اللہ نے حجت تمام نہیں کی ہے؟ قرآن میں اس واقعے کو بیان کر کے اللہ نے زمانے کو بچا دیا ہے کہ جب میں کسی کو بھیجتا ہوں تو پہلے صاحب کتاب بنا دیتا ہوں، میں پہلے صاحب کتاب بناتا ہوں۔ گہوارے میں میرا نمائندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، تو جس نبی نے گہوارے میں اعلان کیا ہے یہ اس کا بھی سید و سردار، یہ اس کا بھی سید و سردار ہے، یہ اس کا بھی آقا و مولا ہے، یہ اس کی بھی شہادت دینے والا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو جو اتنا بڑا گواہ ہو، اتنا بڑا سردار ہو، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، اس کے اس کائنات میں آنے کے صورت میں کیا یہ ممکن ہے؟ تقاضائے عقل کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے نا؟ اگر بھئی انسان عقل مند ہوگا تو کم از کم ان باتوں کی طرف تو توجہ فرمائے گا نا۔ اور بغیر عقل کے دین نہیں ہے نہ حیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، وہیں حیا ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں دین ہے نہ حیا ہے۔ تو جو بے عقلیں ہیں وہاں سے تو بات ہی پرواز کر گئی۔ جو صاحبان عقل ہیں یقیناً ان کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ جو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے نا، کیا کہا ہے؟ اور مبعوث بھی کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ یہی جملے کہے نا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی وہ پروردگار ہے۔ یہ وہی وہ پروردگار کون ہے؟ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو جو گفتگو کی گئی اس کے بعد کا جو جملہ ہے جہاں سے بعثت کا آغاز اور کلام کیا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ هو الذی، وہی وہ پروردگار۔ کون سا پروردگار؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ جس کی تسبیح ہر شے کرتی ہے جو زمین و آسمان میں. ملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے کمالات کا تذکرہ، اس کی عظمت اور بلندی کے بعد اب وہ خالق خود کہتا ہے وہی وہ پروردگار ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. جو یہ کردار اور عظمت کا تذکرہ یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے عظمت پیغمبر ظاہر کرنا مقصود ہے یا خالق خود اپنی حیثیت کو واضح کرنا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہی وہ پروردگار جو اتنا باکمال ہے، ملک بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی تمام تر مملکت اسی کے اختیار میں ہے. اگر اللہ کو پہچانو گے تو مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا. وہی وہ اللہ ہے کہ جو امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر رہا ہے، تو جس کی مدح ہر شے کرتی ہو. اگر وہ کسی کو بھیجے گا تو کیا بنائے گا؟ اسی لیے جب اس نے بھیجا تو نام ہی رکھا محمد. اس نے جب بھیجا تو وہ ہے کہ جس کی حمد کی جاتی ہے. یہ آنے والا بھی اس کی طرف سے محمد ہے اور اسے مبعوث کیا گیا. کس مقصد کے لیے؟ آیات کی تلاوت. پروردگارہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ کیسے تلاوت کرے گا؟ اگر کتاب ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی پڑھنا نہیں جانتا تو کیسے پڑھے گا؟ یہی کہا گیا نا، ترجمہ کیا جو جاتا ہے، گھبرائیے نہیں ذرا سا. بسم اللہ بسم اللہ. آپ عزا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا. برحبیب خدا خط الانبیاء بلندتر صلوات. اس نے رسول مبعوث کیا ہے. میں یہاں پر جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہاں مراد ہے رسول. اس نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے. مبعوث برسالت کرنے کی صورت میں آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم. کون دے رہا ہے؟ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں. لفظ امی کی تشریح اور مقام رسول. فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ جیسا ہوتا ہے ہر ایک کو ابتدائی منزل میں ویسا ہی سمجھتا ہے، جو جیسا ہو. اس کی قید نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ابتدائی منزل میں ہم مخفی بات کر رہے ہیں، اپنی پوشیدہ باتیں. ہر انسان فطرتاً جیسا ہوتا ہے. جب بھی پہلی ملاقات ہوگی کسی کو بھی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ جیسے ہم ہیں اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو جس پر بھی نظر پڑے گی شک کی نظر سے پڑے گی کہ کہیں یہ بھی ہماری طرح سے تو نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جب وقت گزرے اور حقیقت واضح ہو تو پتہ چلے کہ وہ کون ہے. لیکن ابتدائی مرحلوں میں جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو فوراً اشارے یہی شروع ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسا لگتا ہے. تو عزیزان محترم، میں نے بتا دیا ہے کہ اس دور میں، اس مملکت میں جہاں نبی مبعوث ہوا، تعلیم کی پوزیشن کیا تھی؟ جاہل نے دیکھا، خاموشی پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا. خاموشی پیغمبر گویا نہیں ہوئے نا بھائی. جب بولے گا تو ان کا پتہ چلے گا. جاہل نے پہلی منزل میں خاموشی پیغمبر کو دیکھتے ہوئے اپنے جیسے سمجھا، لیکن جب پہلی منزل سے نبی آگے بڑھا
چند سطور کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیے گئی. اب پڑھنے والے آگے بڑھے, کہا یہ کلام بشر نہیں ہے. جب صاحب علم کی نظر نبی کی پہلی مرحلے سے زندگی گزرنے کے بعد دوسری کیفیت میں چند سطور پر پڑی, تو انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. اگر یہ کلام بشر نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ نے اس کلام کو کہاں سے حاصل کیا؟ وہ ذریعہ کوئی نہیں جانتا تھا. بھئی مزاج کے اعتبار سے دیکھیں نا, جس ماحول کے لوگ تھے, آج تو ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی عالم سے نہیں پوچھا ہوگا تو نیٹ سے نکال لیا ہوگا, کسی ویب سائٹ سے لے کر کے آ گئے ہوں گے, کہیں سے انفارمیشن مل گئی ہوگی. جو اس وقت ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن ہے ہم یہی گیس کر سکتے ہیں نا. لیکن جو کچھ نہیں جانتے تھے, جن کا زندگی میں صرف ایک کام تھا, خدا بناؤ سر جھکاؤ, جن کی زندگی میں ایک مقصد تھا, ورنہ 360 خدا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ 360 خدا, یعنی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا, خدا بناتے چلے جاؤ, سر جھکاتے چلے جاؤ. ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی. ادھر اس نبی نے ابتدائی مرحلے پر ایک دعوت دی, اور وہ دعوت بھی کیا ہے؟ دعوت فلاح ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یعنی علم گویا ہوا تو گویائے علم نے نجات کی دعوت. پہلی منزل میں صرف کہو لا الہ الا اللہ, نجات پا جاؤ گا. 360 خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک کو مان لینا مشکل بات نہیں تھی. یہ ہے مشکل کہ 360 کو چھوڑ دو, ایک کو مان لو, اور اس ایک کے ماننے پہ نجات ہے. مگر اس دعوت نجات کی بنیاد پر بھی کسی نے اپنے کو نہ چھوڑا, کسی نے اپنے کو نہ چھوڑا. اور اگر نہ چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو تو نہیں چھوڑ سکتے.